بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ النبی وآل بیتہ المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے حضرات اپنی عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ عزاداران سید الشہداء دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ مرحوم مومنین مومنات دے گناہ دی بخشش اور بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بلند صلوات۔ خداوند عالم بحق شہداء کربلا تمام حاضرین مومنین دی عشرہ محرم الحرام
بسلسلہ مجالس تشریف آوری اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بزرگان، احباب، برادران نے مجالس سید الشہداء کا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت بانیان مجالس دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ تمام مومنین نو مذہب اہل بیت دی خدمت دی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مریض مومنین مومنات نو شفا یابی نصیب فرمائے۔ جتنے اہل ایمان پریشانن مالک تمام دیا پریشانیاں دور فرمائے۔ بے اولاد مومنین و مالک صاحب اولاد فرمائے۔ سارے حضرات ایک دفعہ دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز میں۔ چونکہ آج 9 محرم ہے اور کل عاشورہ ہے، چھوٹا جہا میسج قرآن مجید دی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دی روشنی ہے جس سے اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان نو غرض خلقت انسانی دی طرف متوجہ فرمایا کہ تیری غرض خلقت عبادت ہے، لذا تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو میری عبادت کر۔ اس ذات دے بہت سارے حقوقاً انسان واسطے، مگر اس آیے مجید کریم خالق نے اپنے کچھ احسانات کچھ انعامات دا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا یہ احسانات اور انعامات بھی ایک سبب ہے اس بات دا کہ وہ بندہ جس نو میں خلق فرمایا اس واسطے ضروری ہے کہ ساری زندگی میرا عبد بن کے گزارے۔ حضرات محترم، احسانات خداوندی اور انعامات الہی انگنت اور اتنے کثیرن کہ انسان احسان نہیں کر سکتا، انسان نعمات خداوندی نو شمار نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرمائے دے لا تحصوها، تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر تو میں مہربان خالق دے احسانات شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمائے دے الذی خلقکم، میرا پہلا احسان یہ ہے کہ میں اللہ نے تن انسان بنایا۔ انسان ہونا عظیم احسان ہے اس ذات دا۔ کیا خیال ہے میرے بزرگان، اتنی طاقتور ذات آئی، چاہے ہاں کوئی جانور بنا دے وے ہاں، کوئی صحرائی درندہ بنا دے وے ہاں، مگر اس کریم خالق نے انعام فرمایا، احسان فرمایا، اشرف مخلوق انسان نو قرار فرمایا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ انسان اپنے شرف انسانیت نو بھول جائے، انسان اپنے شرف بشریت نو بھول جائے، وہ الگ بات ہے، مگر وہ فرمائے دے لقد کرمنا بنی آدم، فرمایا بلا شبہ میں اولاد آدم نو عزت عطا فرمائی ہے۔ کرمنا بنی آدم، سرداری دا تاج میں انسان دے سر تے رکھے۔ میرے بھائی اگر تجزیہ کر کائنات جتنے موجوداتن، کچھ نباتاتن، کچھ جماداتن، کچھ حیواناتن،
میرے محترم سامعین، جمادات تو لے کے حیوانات تک جتنی مخلوقات ہیں وہ ساریاں انسان دیاں خادم نظر آندیاں، انسان مخدوم نظر آندے ہے یا نہیں حضرات؟ یا حدیث قدسی دے الفاظ فرمایا خلقت الاشیاء لک وخلقتک لی، تمام اشیاء کائنات میں تیرے واسطے خلق فرمائیاں وخلقتک لی، تین اس جہان واسطے نہیں، تین اپنے واسطے خلق فرمایا۔ میرا احسان جو میں تین انسان بنایا۔ میں دو قرآن دے مقامات اور متوجہ کرنا چاہنا۔ انسان شاکار مخلوق ہے خالق کائنات دی، تخلیق انسان تے خود نازاں ہے پروردگار، تخلیق انسانی تے آپ فخر کردہ نظر آندے پروردگار۔ آپ فرمائے دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بلا شبہ میں انسان نو مٹی تو خلق فرمایا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نو مٹی تو خلق فرمایا۔ اولاد آدم دی خلقت دا ایک ضابطہ بنایا، کیسے؟ ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، پھر میں اولاد آدم واسطے خلقت انسانی دا فارمولہ یہ بنایا، سب تو پہلے قرار مکین اچ نطفہ بنایا۔ فخلقنا النطفة علقہ، پھر اسے نطفہ نو گاڑا خون بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے گاڑے خون نو گوشت لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اسے گوشت دے لوتھڑے دے اندر ہڈیاں دا ایک جال بچھایا۔ نا ذرا لطف اٹھونا قرآن مجید دی سایت دا، پورے اجزائے ترکیبی انسان اس کریم پروردگار نے خود بیان فرمائے۔ پہلے نطفہ ہا، پھر گاڑا خون، پھر گوشت لوتھڑا، پھر گوشت لوتھڑے دے اندر ہڈیاں، نالیاں، وریدہ شریانہ دا ایک خوبصورت نظام قائم فرمایا۔ ٹھیک ہے حضرات، میں ایک جملہ عرض کردہ رہنا، قدردان لوگ آئے بیٹھے ہو، میں صاحبان معرفت دی خدمت جملہ توحید دی عظمت دا آکھنا چاہنا۔ میرے محترم سامعین، دنیا دا ماہر حکیم طبیب اپنا نسخہ کیمیا چھپا کے رکھ دے، ان دے اجزائے ترکیب بیان نہیں کردہ تاکہ میری تجارت متاثر نہ ہوئے، میرا کاروبار متاثر نہ ہوئے۔ وہ کیسی حکیم ذات ہے، خلقت انسانی دا سارا نسخہ، ان دے تمام اجزائے ترکیبی سارے آپ بیان کر کے گویا چیلنج کر کے آدھے میں انسان دے سارے اجزائے ترکیبی آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اس بھری ہوئی کائنات کوئی ہے جڑا ایسا انسان بنا کے بکھاوے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اہل بیت دی عظمت، ایک صلوات اور سارے بلند آواز نام۔ ذرا مربوط کلام ہو جائے، میری طرف دھیان رہے۔ ارشاد فرمایا اولا نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں دا جال۔ فقسونا العظام لحما، فرمایا میں اللہ نے نہ ہڈیاں تے گوشت دا غلاف چڑھایا، میں نہ ہڈیاں دے اتے گوشت دا پردہ چڑھایا۔ ثم انشانہ خلقا آخر، 9 مہینے توحید دے دسترخان تے مہمان رہن تو بعد جدہ اس جہان چایا، اکھ کھولی اکھچ بصارت ہا، کان طاقت سماعت ہائی، زبان حاسہ ذائقہ ہا، ہاتھ حاسہ لمس ہا۔ میں عرض کی تھی پروردگارے کیا ہویا، اتا ہڈیاں دا جال ہا،
تا گوشت دا لوتھڑا ہا آواز قدرت آئی پھر من نہ تیرا کمال تنہ ہویا اے تا میری ذات دی ذرہ نوازی ہوئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات دا لطف نہیں آیا سارے لوگا بلند آواز نال صلوات نہیں پڑی صلی علی محمد وآل ماشاءاللہ آسا ہون تبارک بہت مطمئنہ اس وجہ تو جو ہون میری قوم دے افراد اتنی آگاہی ہے جو میرے جا طالب علم بڑی آسانی نال قرآن پڑھ سکتا ہے 14 دا فرمان سنا سکتا ہے ارشاد فرمایا اے خلقت انسانی دے تمام مراحل تے غور کر میں کیویں انسان نو خلق فرمایا ابتداء مٹی پھر نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ پھر ہڈیاں تے ایک غلاف گوشت دا خوبصورت پردہ پھر اس جہان چایا 9 ماہ بعد اندے اندر حواس خمسہ ہن اندے اندر حاسہ بصارت حاسہ سماعت حاسہ ذائقہ آواز قدرت آئی اے میری مخلوق پتہ نہیں تین لطف آوے نہ آوے فتبارک اللہ احسن الخالقین میں اللہ نے مبارک ہوئے میں کیڑی سونی مخلوق پیدا فرمائی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرمایا تین انسان میں خلق فرمایا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تن خلق کیتا فسواك تن انہیں خلق کیتا جنہیں تو سونا لگدا ہے فسواك اس لفظ سے اگر جھگی پائی جائے غور کیتا جائے انہا نتیجہ یہ نکل سی فسواکا میں ہر انسان نو ان دی صورت ان دے مطابق ایمیں دیتی ہر بندہ اپنی صورت تے راضی نظر آن دے ہے یا نہیں ہر بندہ اپنے فوٹو تے مطمئن ہے یا نہیں فرمایا دیکھ میری کاریگری دیکھ میری صنعت دیکھ میری حکمت ہر انسان اپنی تصویر تے راضی ہے فسواکا میں مناسب بنایا میں ہر انسان نو مناسب خلق فرمایا فعدلکا میں اندے خلقت عدل کیتا اندے اعضائے بدن نو مناسب مقام تے پیدا فرمایا ہر بندہ اپنے اعضائے بدن دے متعلق غور کرے آپ آکسی پیرا دا ایو مقام ہتھا دا ایو مقام کنا دا ایو مقام اکھی دا ایو مقام سر دا ایو مقام آواز قدرت آئی میرا بندہ تیرے اعضائے بدن چو میں کریم اللہ نے تیرا سر بلند بنایا او بدو ربکم میری ذات دا تقاضائے ہے اے تیرا بلند سر صرف میرے دربار جھکدا ہویا نظر آئے افسوس ہوتے جو بندہ اورا پرا ویدھر ہے تو میری تقریر نہ سنے حضرات سننا دنیا دے درباراں تے سر نہ جھکا اللہ دے دربار سر جھکا غور کرنا سامین عبادت ہے فقط اللہ واسطے بولو بھائی عبادت ہے فقط عبادت دا اہم رکن ہے سجدہ میں ڈنکے دی چوک تے آخریاں اعلان آخریاں اللہ تو علاوہ کئے پاسے اگر کوئی بندہ سر جھکائے مشرک ہے مسلمان نہیں ہے
سامعین محترم، عبادت فقط اللہ واسطے، سجدہ صرف اللہ واسطے۔ شعبان دا مہینہ ہوئے وہ قافلے جا رہے ہیں، یہ کتھے جا رہے ہیں؟ یہ جی کلندر دے دربار تے جا رہے ہیں۔ ادو محرم دا مہینہ آیا، ادو قافلے رواں دواں، یہ کیا ہویا؟ یہ جی باؤ صاحب دے دربار تے جا رہے ہیں۔ او بندہ خدا سازش سمجھ، شعبان ہاں امام زمانہ دا مہینہ، محرم ہاں امام حسین دا مہینہ، لوگاں واسطے ضروری ہائی مجلس حاضری، لوگاں واسطے ضروری ہائی عزاداری سید و شہداء۔ او چھڑا کے اپنے دربار تے جھکائی پہ، او چھڑا کے شعبان او اپنے دربار تے ایک کلندر ہے یا کسی شیطان دا نمائندہ ہے؟ ایک سلوات سارے لوگ پڑھو بلند آواز نال، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ٹنکے دی چوٹ تے آکھ رہا ہاں، علل اعلان آکھ رہا ہاں، محرم ہے امام حسین دا مہینہ۔ ہوش دے ناخن لے، ہوش دے ناخن لے، ایتا ایڈی توحید پرست قوم ہے، نجف علی دا دربار ہے، کربلا امام حسین دا دربار ہے۔ میری بات پلے بن، اسا زیارت کربلا تے ضرور وینے ہیں، اسا نجف اشرف علی مولا دی قبر دا سلام ضرور کرینے ہیں، سلام کرینے ہیں، سجدہ جائز نہیں سمجھ دے۔ اور پھر سننا میری بات، اگر روضہ رسول تے سجدہ جائز نہیں، قبر امیر المومنین تے سجدہ جائز نہیں، او ہستیاں جنہاں نو اللہ نے معصوم بنایا، لونا واسطے سجدہ جائز نہیں، چھے جائے کہ غیر معصوم، او پیادہ، او اتنے غوث ملن، اتنے غوث ملن کتب پڑھ دے، کتب آپ خود ساختہ مضمون کھڑے ہوئے، کوئی جاہر ذاکرہ دے بنائے ہوئے مضمون، اتنے غوث ملن کتب، اتنے کتب ملن ابدال، اتنے ابدال ملن تے ولی بڑھ دے، اتنے ہزار ولی ہون تے ایک علی بڑھ دے۔ میں ٹنکے دی چوٹ دی آکساں تو دنیا دے غوث کتب کلندر ولی اکٹھے کر، میرے مولا دی جتی دی خاک میں مقابلہ بھی نہیں کر۔ درد دل تمہیں عرض کر رہا او میرا محترم مجمع، حیا کر، محرم اچ میلہ لگاون والا آل محمد تا حبدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تیری زندگی کرے۔ ایام غم اچ میلیاں تے ونجن والا، امام حسین دے عاشورہ اچ تماشے دیکھن والا، تو آنکھیں حبدار ہے، محب ہے، تو آنکھوں بڑا غوث کتب ولی ہے، نا پلے بن میری قوم دا معیار ہے، ہر مسئلہ ایک معیار ہے، اسا ہر اس بندے دا احترام کرینے ہیں جنہا 14 دا تابعدار ہوئے، ہے یا نہیں؟ ادھے میری طرف دیکھو، کتنیاں قربانیاں ہویاں، کتنے مومن مارے گئے، کتنے دہشت گردی دا شکار ہوئے، قصور کیا ہا، جرم کیا ہا، اسا ہر قربانی پیش کی تھی، اسا اپنے جوان بیٹیاں دے لاشیں اٹھائے، لیکن اسا اصولہ دی سودا بازی نہیں کی تھی، اسا نبی تو بعد ہون تک اور قیامت تک اسے میں یار دے قائل ہے، جیڑا نبی تے نبی دی پاک آل دا تابعدار ہوئے، او ہے ساڈا سردار۔ سن میری بات، ہمیں اس دور دا ہوئے، ہمیں اس دور دا ہوئے، ہمیں قیامت تک آمن والا ہوئے، جے دے دل 14 دے خلاف نفرت ہے، اسا اس تے لعنت کرنا ثواب سے۔
بھائی تو خبرہ بڑھا رہے سازش سمجھ ازاداری دے خلاف دربارہ والے میلے لگوا رہے زندہ باد قبرہ بنایا جا رہی ہیں کوئی لوگ فرزند زہرا دی مجلس سے نہ جائے اور بھولی میری قوم ابھی منی بیٹھی ہے فلانا بڑا پیر ہے فلانا بڑا پیر ہے تیرے مذہب میں کوئی پیری مریدی دا تصور نہیں ہے میں بالکل واضح آکساں سادات دی عزت ہے احترام ہے اولاد رسول ہے میری قوم سادات دی عزت و احترام کرن والی قوم ہے اسا سادات نو سلام کرن والے لوگ ہیں سادات دے سامنے اسا سر تسلیم خم کرن والے لوگ ہیں اسا سادات دے خدمت گزار لوگ ہیں سادات دی عزت کرنا ہور گل ہے مگر یاد رکھ اسا کسے نو بت من کے ان دی پوجا کرن واسطے تیار نہیں ہے اسا کائنات دا خالق اللہ نو مندے ہیں کچھ مقامات جتھے دعا قبول ہونے ہاں وہ کیڑے مقامن وہ بھی معصوم نے آپ فرمائے اگر تیری دعا قبول نہ ہوئے تو روضہ رسول تے چلا اگر تیری دعا قبول نہ ہوئے تو نجف علی دی قبر تے آ اگر تیری پھر بھی دعا قبول نہ ہوئے تو زہرا دے لال حسین دی قبر تے آ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا دی قبولیت دے مقام وقت نہیں ہے اور میں ظاہر حاضری ہے ایک اور مقام تھے پھر اور مقام تھے میری غیور قوم ہوش دے ناخن لینا سازشانو سمجھ جڑی تیرے مکتبہ فکر دے خلاف ایک منظم انداز نال سازشاں پھیلائیاں جا رہی ہیں دھیان رہے میری طرف حضرات میں کسی گزشتہ مجلس دیچ بھی عرض کر چکا حد ہو گئی افسوس دی بات ہے ازاداری دے نام نہ لکھا روپے دے سودے کیتے جا رہے ہیں زندہ باد جزاک اللہ ہے یا نہیں جزاک اللہ بولو میری غیور مولا ملت 40 لاکھ روپیہ اور اندھے بدلے شرک تے غلف تقسیم کیتا جا رہے مجالس دے اندر شرک غلف تفویض تقسیم کیتا جا رہے لکھا روپے بھی دے دیں نال ایمان بھی دے دیں زندہ باد اللہ کو علیہ کیا خیال ہے پھر بندے آپ سو لو جی اتھے تو اتنا ہزاروں دا مجمع ہے وہ سارے غلط ہیں کیا تیرے مذہب کثرت میں یار سچائی ہے میں عرض کرا 0 کروڑ بار جمع کر 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 بھائی لکھا بندے جنہ دا نتیجہ 0 ہے وہ اکٹھا کرنا جھوٹ سچ ہو بیسی نہ میرے محترم سامعین بے یار صداقت کثرت نہیں ہے موقف کا درست ہونا بے یار صداقت ہے اور میں علل اعلان اکثر تشیع دے اندر شرک دی کوئی گنجائش نہیں ہے جیڑا شرک اس ممبر کو تقسیم کرے کسے ایجنسی دا آناکار ہے وہ دا تعلق شیعت نال نہیں ہے فرزند زہرا کربلا عقیدہ توحید بچایا یا لا الہ الا اللہ نظریہ توحید بچایا فرزند زہرا نے اور پھر حسین دے ممبر دے توحید دے خلاف زبان درازی مقصد کربلا نو پامال کرن والا لکھوں روپے قوم شیعہ تو ہی وصول کرے حد ہو گئی کیا ہو گیا تیری عقل نو کیا ہو گیا تیری سوچ نو
تو دنیا دے سارے معاملات سمجھ دیں، مذہب دے معاملے جی بھولا بڑھوے نے تین نہیں پتہ لگتا ڈاکو کون ہے، مذہب دا مخلص کون ہے۔ بانی دے بوئے تے بے کے نماز نہیں پڑھتا ذاکر، زندہ باد، پھر بھی لاکھوں روپے دیتی جا رہے، سویرے نہیں اٹھیا، نہیں پڑھی نماز، پھر بھی شعور نہیں آ رہا کہ جڑا بے نماز ہے کیا وہ بھی حسین دا ذاکر ہے؟ ممبر دے تقدس دا تقاضا ہے میرے بزرگوں، ورنہ خدا گواہ ہے شراب خور ایسے بندے شارب الخمر پکے شراب دے رسیا، قربانی بھی جان دے جو ہے شراب دے رسیا آدمی، ظلم دی حد ہو گئی، وہ بھی ممبر امام حسین تے حیا کر زہرا دیاں دھیاں دی قربانی نو برباد نہ کر۔ جس دین دی بقا واسطے امام حسین کربلا اچ بھیڑا دیاں چادرہ قربان کی تھیاں، حیا کر جڑا بندہ اس دین دی حدود نو قتل کر رہے تو اس نو امام دا ذاکر سمجھ رہے، زندہ باد، اللہ تیری زندگی کرے، اتھے قتل امام دے سودے ہو رہے ہیں، اتھے ذکر امام دے سودے ہو رہے ہیں، زندہ باد، اور نہیں میرے محترم، اے اجتماع مجلس مظلوم کربلا ایک نمود و نمائش کا مقام نہیں ہے۔ میرا اتنے لاکھ والا ذاکر آیا، لیا بھی آیا، بکھر بھی آیا، چھنچو بھی مجمع آیا، فلانے مقام تو بھی مجمع آیا، میرا جلسہ کامیاب، اور جلسہ وہ کامیاب ہے جیتے تھے اللہ راضی ہوئے 14 راضی ہو۔ جس جلسے دے اندر مشن کربلا بیان کیتا جائے، تن تمن اولاد پیاری ہے، حسین نو اصغر پیارا نہ ہو، سوچ کے من جواب دے۔ رات معصوم بچہ ہمیں نا، معصوم بچہ 5-6 مہینے دا اور بخار ہوئے، اللہ دی قسم نماز سمدھیے، بولو میری غیور قوم نہ پیو سمجھے، رات ہوئے اندھیرا ہوئے، پرواہ نہیں کریں دے، سواری دا بندوبست کر کے عادت سارے بچے نو تکلیف ہے، ڈاکٹر تک پہنچیے، 10 حسین دے جگر تے کیا گزری ہو سی جدہ 3 نو کا تیر، اللہ تیرے بچے دی زندگی دراز فرمائے، علی اصغر دی شہادت دا صدقہ اس مجلس سے جتنے بے اولاد بیٹھے اللہ اولاد عطا فرمائے، اس مجلس سے جتنے بچے نوجوان عزیز بیٹھے اللہ اہل بیت دی سیرت نصیب فرمائے۔ جدہ میرے مظلوم امام کل ہے نا روز عاشورہ، بس خدا گواہ جدہ اللہ شادی آتھج کھڑ کے آکے اسنا حل من ناصرین انصرنا، اس غربت دے استغاثے دے اثر ہوئے، پہلا اثر زہرا دیاں دھیاں تے ہوئے، بطول زادیاں دے وین بلند ہوئے، دوجہ اثر کربلا دے بیمار سجاتے ہوئے، خیمے جو اسادی ٹیک دے باہر آئے، کربلا دے غریب دی نظر پئیے، خیمے دے قریب آئے، آدھنوں میں کلثوم بھین سجاد نو پچھا ہٹا، نسل امامت دی تحفظ دا سوال ہے، بزرگوں 3 اثر اس 6 مہینے دے بچے تے ہوئے، زہرا دیاں دھیاں دے وین آئے، حسین خیمے آئے، فرمائے دے رباب پتر میرے حوالے کر،
ہاتھ من کیا دیے مولا انکار نہیں آخر میں ماں ہاں اتنا وقت اجازت دیو میں پتر نو تیار کرا اور چھوٹی اولاد آلے ہو ماما پترہ نو کیویں تیار کرے دیا میں تاکھی نال ڈٹھے ماما پانی برتن پانی دا بھر باندھیاں سامنے اپنی شہزادیاں لٹے دیاں ایویں برتن چو پانی لے کے ہاتھ منہ دھوئے دیاں لباس بدل دیاں وقت سامنے چار پائی یا بیٹھ تے لٹانے دیاں وقت ایویں انگلیاں پسے دیاں پسیاں ہیاں انگلیاں 6 مہینے دے بچے دے منہ نال لے دیاں ہائے میں صدق ہو پھما رباب تیری مظلومیت ہاتھ مار سینے تے آنکھ رباب تیری مظلومیت تو صدق ہو پھما یار اولاد آلے بیٹھے ہو اولاد آلے بیٹھے ہو دھیاں تے اوکھی بڑھونے جدا دھیاں تے اوکھی بڑھونے بہت مشکل وقت دھیاں نو وطن یاد آدھے پھرا یاد آدھے پھیکے یاد آدھے اصغر نو چائی ودی ہائی رباب سینے نا لائی ودی ہائی اصغر دی اماں خیمے دے شرکی غربی کونے ٹردی ودی ہائی ویڑ کر کے آدھی آئی اصغر اج مدینہ ہوئے ہاں میری مجبوری ہے وطن بہت دور ہے پتر سید الشہداء دے حوالے کی تس امام نے اصغر نو ہتھات چایا جو کچھ میں سمجھنا غریب پتر نو چاہ کے سینے نہ لا کے یا انجا کا ناطق قرآن دا آخری پارا سینے نہ لا کے خیمے جو باہر نکل دے پہن پچھو ماما تر دے دیا پہیاں بھیڑا دے دیا پہیاں تو 1400 سال بعد سن کے رو پہ علی دیا دھیاں چپ رہیاں ہو سر زہرا دیا دھیاں دے وینا واہ محمدہ واہ علیہ میدان چائے سامنے آئی دشمن دی فوج شریف لوگ آئے بیٹھے ہو دعا مانگ رو دیا کھینا شالا کہیں شریف نو کمینے دے سامنے سوال نہ کرنا پڑے سامنے آئی باغی ریت میرے شریف امام سوال کی گئے کیا قتلتم صحابی و اخوانی و ابنائی تو سب میرے صحابہ مارن بھرا مارن پتر مارن میں سوال نہیں کیتا قد باقی طفل الصغیر اے میرا 6 مہینے آدھا اصغر رہ گئے فی حالت اللذا ایدے ہوتے آگئی حالت اللذا علماء دن مچھلی دیو حالت جدا دی زندگی دے آخری لمحات ہوں دن تے مچھلی کہیں ویلے منہ کھلے دیئے کہیں ویلے بند کرے دیئے آدن ظالموں میرے اصغر دی پیاس ہوئی ایک گھٹ پانی دا دے ہو چاہ شریف امام دا سوال کرنا ہو باغی ریت 2 حصے تقسیم ہوئی کو جا دن دے ہو چاہ کو جا دن پینا آپ چاہ دے او میری لکھ جان قربان اے دو فوج تقسیم ہوئی ہے ابن سعد حرملہ دے نیڑے آئے ادھکتا کلام الحسین حسین دی کلام قطع کر جتنے سید آئے بیٹھے ہو جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو جتنے مومن تے ماتمی آئے بیٹھے ہو اگلا جملہ میں معافی منگ کے اکثر جملہ سخت ہے جھوٹ بولا مجرم ہوا ادھا حکم دینا اس طرح نوکا تیر کمان اچ پائے میرا پڑھنا شوق ہے تیرا سننا شوق ہے اصغر دے گل دا نشانہ بنا تیر مارا اس فَجَبَاهُ مِنَ الْعُزُنِ إِلَى الْعُزُنِ
شہزادے دے کن نت لگے دو جے کن تائی گل زبان ہو گئی میں دیدہ پہ آ جاتا ہی کئی بندے جنہاں سمجھ نہیں آئی تیر دا لگنا بچے دی حالت ہی میں ہوئے جنہیں پرندے دی گردن تے چھری چلن آئے میں صدقے آئے میں قربان تیر دا لگنا کتیر المزبو بچے دی حالت ہی میں ہوئے جنہیں گردن تے چھری چلنے معصوم پتر دی لاش ہتھا تے چاہی ودے خیمے دو پر دیا دے انتے پڑ دیا نا انا للہ کہے ویلے میدان دو ٹر دیا انتے پڑ دیا نا رزن بے قضائے و تسلیم لے عمرے اے پہلا شہید اصغر جنہوں کربلا حسین آپ دفنائے اکبر سینے تھے او کربلا دا غریب تیری غربت تو صدقے شریعت دا حکم ہے کوئی پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے کوئی پیو پتر نو قبر اچ نہ لہاوے اللہ جانے کیڑے جگر نال ریت ہٹائی داری ہے اللہ جانے کیڑے جگر نال اصغر سمیداری ہے او جوانوں پھیرا لے پاسو خاک دینا آئے سینے تائی خاک دینا آئے جگہ اصغر دا چہرہ نظر آئے رو رو کے آدھا تیرا چہرہ نرم ہے کربلا دی ریت ڈاڈی گر اجر و کومل اللہ نہیں میں بار بار نہیں پڑھ سکتا بعض علماء لکھے غریب کربلا دی شہادت تو بعد اے حرامیہ دے لاشا گرو تا انعام ملسی لاشا گرو اولادہ لے بیٹھو من معاف کرے سو حرامیہ دے ایک لاش گھٹے تا گھوڑ سوارا نوا دے نیزے پکڑو کربلا دے میدان چو لاش تلاش کرو اے نیزے مرے دیا دیا نیزے مرے دیا دیا ایک ظالم نیزہ مارے نال اصغر دی لاش آئیے جی میں لکھ جان قربان کرا اس حرامی دا نیزہ مارنا نیزہ بھاری نظر آئے حرامی چھک دیتی ہے نال اصغر دا لاش آئے یہ حرامی نیزے نال اصغر دی لاش جدا کیتی ہے اور مومن معاف کرے سوئے دو جیب چو خنجر کبھے آئے رباب دے چل دے گل تے چلاونا شروع کیتا اس اے دو اصغر دا گل جدا